اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان خطیب حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد حسن حسینی صاحب جو قبلہ مظفر نگری سے گزارش گزار ہوں کہ وہ زیر افروز ممبر ہوں، بآواز بلند نعرہ سرباز سے آپ حضرات مولانا موصوف کا استقبال کریں۔ فاتحہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید قائم مہدی ابن سلطان حیدر صاحب کی روح کو اصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھ دے انتہائی واجب الاحترام قبلہ و کعبہ اور حاضرین فرش عزا، ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ ظاہراً تو مجلس نام ہے مجمع کو جمع کر لینے کا، ہجوم کو اکٹھا کر لینے کا، افراد کو بلا لینے کا، احباب کو ایک چھت کے نیچے بٹھا دینے کا، مگر اگر آپ حقیقتوں کی دنیا میں جا کے قدم رکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کربلا کے بعد مجلس نام بن گیا ہے ایک تحریک کا، ایک تبدیلی کا، ایک بدلاؤ کا، ایک چینجنگ کا۔ وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد تبدیلی نہ آئے،
وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد بدلاؤ نہ آئے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد شعور میں بلندی نہ آئے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد روح میں حریت پیدا نہ ہو، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد یہ نہ پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد یہ پتہ نہ چلے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد یہ پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد یہ نہ پتہ چلے کہ سر کٹانے والا کون ہے اور سر کاٹنے والا کون ہے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد یہ پتہ نہ چلے کہ رضی اللہ کون ہے اور علیہ السلام کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ یہ مجلس جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ہمارے حوالے کی ہی اس لیے تھی تاکہ ہم صبح قیامت تک پیدا ہونے والے ہر آدم کے بیٹے اور ہر حوا کی بیٹی کو اس مجلس حسین کے ذریعے بتا سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ خدا کی قسم دیکھیں بزرگان بیٹھے، ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے بڑے بڑوں کو سنا ہے، میں اپنے جوانوں سے، اپنے ہمسن اور کمسن دوستوں سے بات کرنے آیا ہوں۔ اگر تم تک بات پہنچے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تم جانتے ہو کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، میں وہی بات تمہارے سامنے رکھوں گا۔ ہم آج تک اس مجلس کی طاقت کو نہیں سمجھے۔ شباب صاحب، حضور، ہم آج تک شیعہ ہیں، علی والے ہیں، مجلسوں میں رہتے ہیں، ماتم میں شرکت کرتے ہیں، مگر آج تک ہم اس مجلس کی طاقت کو نہیں سمجھے۔ دشمن سمجھ گیا ہے۔ کہاں بیٹھے؟ جونپور میں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سراج ہند ہے، میری بات کی پذیرائی ہوگی اور میری بات کی تائید ہوگی۔ اگر آپ کو واقعاً جھول لگے تو آپ خاموش رہیے گا، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسین صاحب ممبر سے اتر جائیے، اس لیے کہ ممبر میرے باپ کا نہیں، حسین کے باپ کا ہے۔ یہاں وہی اچھا لگتا ہے جو اہل بیت کی بات کرے، وہ اچھا نہیں لگتا جو اہل بیت کے خلاف بات کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس مجلس کی طاقت کو نہیں سمجھے، مگر دشمن سمجھ گیا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ میں آپ کو دلیل دوں گا کہ دشمن سمجھا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے پکچر ہال ہیں، جتنے سینما گھر ہیں، آپ سب کے سامنے جا کے صبح ہی کھڑے ہو جائیے اور شام تک کھڑے رہیے، آپ کو ایک مولوی صاحب نہیں ملے گا کسی بھی فرقے کا جو وہاں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہوا ملے بھائی اندر نہ جانا، اندر جانا بدعت ہے، گناہ ہے، شرک ہے، حرام ہے، اندر جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی، کہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں پہنچا؟ آپ جائیے، اور جانے کے بعد جتنے پکچر ہال ہیں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے جتنے پکچر ہال ہیں سب کے دروازے پہ جا کھڑے رہیے، پورے دن کھڑے رہیے۔ میرا دعویٰ ہے اس منبر سے، ایک مولوی صاحب، ایک حافظ صاحب، ایک قاری صاحب، ایک مفتی صاحب نہیں ملے گا جو جوانوں کو کھڑا ہو کے کہتا ملے بھائی اندر نہ جانا، اندر جانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ دنیا میں جتنے پارک ہیں آپ جائیے، نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھوم رہا ہے، مگر کوئی مولوی صاحب نہیں ملے گا کہ یہ کہے کہ اندر نہ جانا، اندر جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، وہاں جانے سے یہ ٹوٹ جائے گا، یہ پھوٹ جائے گا۔ جو مولوی صاحب کہیں نہیں بولتا اس سے آپ یہ کہیے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد حسینیو، زندہ باد۔ توجہ فرمائیے گا، بزرگان موجود ہیں، انہوں نے مجلسیں سنی ہیں، ان کے لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ان کا ہاتھ اٹھانا ہی میرے لیے سند خطابت ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے ایک مولوی صاحب نہیں ملے گا جو کہتا ملے اندر نہ جانا، اندر نہ جانا، یہ ٹوٹ جائے گا، وہ پھوٹ جائے گا۔ مگر مجلس میں جائیے، آپ کہیے حضرت میں مجلس میں جا رہا ہوں شیعوں کی، فوراً کہے گا خبردار وہاں نہ جانا، وہاں جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ کتنے بھولے مسلمان ہو، جہاں حرام ہو رہا ہے وہاں روک نہیں رہے۔ کہاں بیٹھے؟ جہاں حرام ہو رہا ہے وہاں روک نہیں رہے، جہاں حلال ہو رہا ہے وہاں روک رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب بھی سمجھ گئے کہ یہ پکچر ہال میں بار بار جائے ہمارا بگڑتا کچھ نہیں، مجلس میں ایک بار چلا جائے ہمارا بچتا کچھ نہیں۔ ایک بار
بار یہ مجلس میں آ جائے، ایک بار یہ مجلس میں آ جائے اس کا بچتا کچھ نہیں. کیوں؟ چونکہ جس روز یہ مجلس میں آ گیا اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. یہ پھر مجلس سے اپنے گھر نہیں مولانا کے گھر جائے گا اور مولانا سے جا کے کہہ رہے حضور کمال ہے، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، میں سن کے آیا ہوں وہ تو شہادت ہوئی ہے، قاتل وہ ہیں، فلاں نے ظلم کیا ہے، فلاں نے دروازہ گرا ہے، اس لیے آپ کہتے تھے وہاں نہ جانا، وہاں جانے سے یہ ٹوٹ جائے گا. کمال ہے تمہارے ہاں جب سے شریعت شروع ہوئی ہے سب کچھ ٹوٹ ہی رہا ہے. نہیں پہنچے سب کچھ. آپ نے کہا علم نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، تعزیہ نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، گھوڑا نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا. آہستہ سے کہوں کس گدھے سے پڑھوایا ہے؟ کس گدھے سے پڑھوایا ہے جو گھوڑا دیکھنے سے نکاح ٹوٹ رہا ہے؟ آپ کو تو یہ کہنا تھا مندر نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، چرچ نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، مورتی نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، بتوں کی طرف نہ جانا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہر مسلمان یوں کر کے گھومتا. مگر کمال ہے تم نے یہ نہیں کہا کہ بت کو نہ دیکھنا، تم نے یہ نہیں کہا مندر کو نہ دیکھنا، تم نے کہا عالم نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، تعزیہ نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، تابوت نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا. تو بھیا اگر ان کے دیکھنے سے ٹوٹ رہا ہے تو پھر ثابت کس کا ہے؟ اس لیے کہ کوئی ایک گلی بھی ایسی نہیں ہے جہاں سے علم نہ نکلا ہو. ایک بھی گلی ایسی نہیں ہے جہاں سے عباس کا علم نہ نکلا ہو، حسین کا تابوت نہ نکلا ہو، حسین کا ذوالجناح نہ نکلا ہو. تو پھر تو سب کے ٹوٹ گئے. اور یہ رکے گا نہیں، ہر گلی سے نکلے گا، ہر گلی سے نکلے گا تعزیہ، اور روکنے سے بھی نہیں رکے گا. اسی لیے کہ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے ہی ہے. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ مجلس عزا وہ جگہ ہے جہاں آ کے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، اس کی ذہنیت کو پرواز ملتی ہے، اسے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا. دیکھیے ایک عرصہ دراز تک ہمارے علماء نے اس منبر سے تشیع کی خدمت کی ہے. دیکھیے بزرگان موجود ہیں، بڑے بڑے ہمارے بزرگ علماء جو تھے، مثلا غلام عسکری صاحب اسی منبر سے خدمت کی ہے کہ نہیں؟ بزرگان جانتے ہیں. کرار حسین وائز اس منبر سے خدمت کی ہے کہ نہیں قوم کی؟ زین العابدین شیر ہندوستان طاہر جرولی صاحب اس منبر سے کی ہے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھئے اسی دور حاضر میں خطیب اکبر مرزا محمد اطہر اسی منبر سے کی ہے کہ نہیں؟ اب بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی حسینی صاحب ٹوپی والوں کے خلاف ہیں. جب منبر پہ آتے کہتے ہیں ٹوپی والوں، خدا کی قسم میں منبر سے کہہ رہا ہوں میں کسی ٹوپی والے کے خلاف نہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس ٹوپی نے بڑے عرصے دراز تک شیعت کی خدمت کی ہے. ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی جو ٹوپی پہن کے آیا، ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے جو قوم کو ٹوپی پہنا کے گیا. مخالفت اس کی ہے. تو تشیع کے جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے عرصہ دراز تک خدمت کی ہے. آپ جائیے، جو میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ تو ایک بار سنیں گے. یہ جو 2 کیمرے لگے ہیں نا، منکر اور نکیر، یہ بعد میں کلپ بنا بنا کے ڈالیں گے، پھر بہت سارے فون آئیں گے آپ نے ایسا کہا ہے، آپ نے ویسا کہا. سنیے میں جوانوں تم سے بتا رہا ہوں، اپنے علماء کا احترام کرنا، اپنے ذاکرین کا احترام کرنا، اس لیے کہ انہوں نے عرصہ دراز تک تمہارے تشیع کی، تمہاری قوم کی خدمت کی ہے. مثلا اٹھائیے نام میں گنوا رہا ہوں، علامہ ہلی کتنی بڑی خدمت ہے، شیخ صدوق کتنی بڑی خدمت ہے، سید رضی کتنی بڑی خدمت ہے، علامہ مجلسی کتنی بڑی خدمت ہے. اور ہندوستان میں ہمارے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، قاضی نور اللہ شوستری، ایک عظیم سرمایہ لکھا ہے، جمع کیا ہے احقاق الحق کے نام سے. یہ کون علماء ہیں؟ یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے تمہارے لیے ایک سرمایہ جمع کیا ہے. جب دشمن ادھر سے اہل بیت کے خلاف کتاب لکھ کے بھیجتا تھا، یہ اس کی رد ادھر سے بھیجتے تھے. ادھر سے کتاب، ادھر سے کتاب، ادھر سے سوال، ادھر سے سوال، ادھر سے خط، ادھر سے خط، ادھر سے مناظرے کی پہل، ادھر سے مناظرے کا جواب. یہ ہوا ہے کہ نہیں؟ اب وہ زمانہ نہیں ہے.
اب وہ زمانہ نہیں ہے، میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم کتاب کے بدلے میں کتاب دیں، کیونکہ سامنے والا کتاب لکھ ہی نہیں رہا۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم خط کے بدلے میں خط لکھیں، کیونکہ سامنے والا خط نہیں لکھ رہا۔ آج کے دور میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں وہ سوشل میڈیا سے ہو رہی ہیں، بڑے بڑے انقلاب سوشل میڈیا سے آ رہے ہیں، بڑے بڑی تحریکوں کا آغاز سوشل میڈیا سے ہو رہا ہے۔ آج دشمن نے سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنایا ہے، اور طاقت بنانے کے بعد وہ سارے جمع ہو کے یزید کی حمایت میں آ گئے ہیں۔ آئے کہ نہیں؟ میں جوانوں سے پوچھ رہا ہوں جو سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، بھائی آئے کہ نہیں؟ 2020 میں وہ کام ہوا جو اب تک نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے ایک ملک کے ایک شہر میں ایک چوراہے پہ جمع ہو کے نعرے لگائے، یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ، اور پھر اسے پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ پخش کیا کہ دیکھو ہم یزید کی حمایت میں آئے ہیں۔ ہمیں خدا کی قسم تم پر افسوس نہیں ہوتا، رحم آتا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ تم کتنے بڑے بے وقوف ہو کہ جو یزید کی حمایت میں آئے ہو۔ یزید کی حمایت میں آنا بے وقوفی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جس کی حمایت میں اس کا بیٹا نہیں آیا۔ بھائی جونپور میں کہہ رہا ہوں، زندہ باد حسینیوں زندہ باد۔ میں بزرگان کے درمیان پڑھ رہا ہوں، اگر میرے لفظ میں جھول ہو تو بتائیں۔ بھائی جس کی حمایت میں اس کا سگا بیٹا نہیں آیا، اس کی حمایت میں تم آئے ہو۔ اچھا اور قریب آ کے کہوں، ہمیں افسوس تم پہ یہ ہوتا ہے کہ جسے بیٹا باپ کہنے کو تیار نہیں، تم چچا بنانے پہ کیوں تیار ہو؟ آپ نے کہا ہے یزید رضی اللہ، افسوس ہوا ہمیں افسوس ہوا، تم نے سوشل میڈیا پہ چلایا یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ۔ اچھا تمہیں 2019 میں نہیں پتا تھا؟ نہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو میں پڑھوں گا، ورنہ ختم کر دوں گا۔ بھئی کیا آپ کو 2019 میں نہیں پتا تھا کہ یزید رضی اللہ ہے؟ کیا آپ کو 2018 میں نہیں پتا تھا کہ یزید رضی اللہ ہے؟ کیا آپ کو 2017 میں نہیں پتا تھا کہ یزید رضی اللہ ہے؟ کیا آپ کو 2016 میں نہیں پتا تھا کہ یزید رضی اللہ ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا 2015 میں کہ یزید رضی اللہ؟ نہیں، 2020 میں آپ لائے اور آپ نے کہا یزید رضی اللہ۔ تو جوانوں یاد رکھنا، 2020 میں دو ہی چیزیں آئیں، ایک کرونا، ایک رضی اللہ۔ نہیں ایسے نہیں، ایک کرونا ایک رضی اللہ، مگر دونوں میں فرق ہے۔ کرونا جان کا دشمن ہے، رضی اللہ ایمان کا دشمن ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر آ کر حسین کے دشمن کی مخالفت حمایت کی۔ تم کہہ رہے ہو تمہیں شرم آنا چاہیے، تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ تم کس کی حمایت میں آئے ہو؟ یزید فاسق و فاجر کی حمایت میں ہو، جس کے ہاتھ خون حسین سے نہیں خون رسول سے رنگین ہے۔ میں نے غلط کہا؟ خون حسین ہے یا خون رسول ہے؟ پوچھئے بزرگان سے۔ حسین کا خون حسین کا نہیں رسول کا ہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا حسین نو منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اچھا پھر یہ آپ کو کیسے پتا چلا 2020 میں کہ یزید رضی اللہ ہے؟ تمہیں 2020 میں یہ نہیں پتا چلا کہ یہ رضی اللہ ہے، تمہیں 2020 میں یہ پتا چلا کہ حسین کر کے کیا گیا ہے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ 2020 میں پتا چلا کہ بھائی یہ بھی رضی اللہ تھے، نہ آپ کو یہ پتا ہی نہیں چلا۔ آپ کو تو 2020 میں یعنی کربلا کے 1380 سال کے بعد اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ حسین کر کے کیا گئے تھے۔ کیا کر کے گئے تھے حسین؟ انہی ممبروں سے کہا جاتا ہے کہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، ذاکرین کہتے کہ یزید امام حسین کو گھیر کے کربلا میں لے آیا۔ کہا جاتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یزید میں طاقت تھی کہ حسین کو گھیر کے کربلا لے آتا؟ تھی؟ یاد رکھیے گا، یزید حسین کو گھیر کے کربلا نہیں لایا، حسین یزید کو گھیر کے کربلا لائے۔ آئے ہائے آئے ہائے، تمہارے سننے پہ سلام۔ یزید حسین کو گھیر کے کربلا نہیں لایا، حسین گھیر کے یزید کو کربلا لائے۔
کیوں؟ اس لیے کہ امامت کا تیسرا فرد حسین ہے، عصمت کے 5ویں فرد حسین ہے، پنجتن کی آخری فرد حسین ہے۔ حسین کے سامنے نانا کی بھی زندگی ہے، حسین کے سامنے اماں کی بھی زندگی ہے، حسین کے سامنے بابا کی بھی زندگی ہے، حسین کے سامنے بھائی کی بھی زندگی ہے۔ سمجھئے کہ یہ 2020 میں رضی اللہ کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے سمجھئے۔ حسین کے سامنے نانا، بابا، اماں، بھائی سب کی زندگی ہے۔ حسین نے بڑی قریب سے اپنے نانا کی زندگی کو دیکھا۔ حسین نے دیکھا کہ میرا نانا مرسل اعظم ہے، حسین نے دیکھا کہ میرا نانا نور اول ہے، عقل اول ہے، حسن اول ہے، کرم اول ہے، عشق اول ہے، جمال اول ہے، گنتی کا پہلا عدد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، مبشر ہے، صادق ہے، امین ہے، بشیر ہے، سراج منیر ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ امتیوں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، مگر اس کے بعد بھی حسین نے دیکھا کہ میرے نانا کو، جس کا پوری دنیا کلمہ پڑھتی ہے، جس کی نبوت کے اقرار کے بغیر مسلمان نہیں ہیں، اس نانا کو مدینے میں زہر دیا گیا۔ زہر دینے والے کہاں تھے؟ مدینے میں۔ زہر پینے والا کہاں تھا؟ مدینے میں۔ مگر میں یہ تم سے پوچھ رہا ہوں، پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جو رسول کے قاتل کا نام جانتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک جملہ کہوں، 12 وفات کا جلوس نکالنا اور ہے، مصطفیٰ کے قاتل کو پہچاننا اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 12 وفات کا جلوس نکالنا اور ہے، مصطفیٰ کے قاتل کو پہچاننا اور ہے۔ حسین نے دیکھا تھا کہ میرے نانا کو مدینے میں زہر دیا گیا، زہر پینے والا بھی مدینے میں، زہر دینے والا بھی مدینے میں، مگر شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ نانا کے قاتل کو چھپا لیا۔ نانا کے بعد اب نمبر آیا ہے میری ماں کا۔ ماں کون؟ رسول کی اکلوتی بیٹی۔ اب یہ تو مسلمان کہتے ہیں کہ رسول کے 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ کے علاوہ 3 اور تھیں، ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام یہ تھا۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ہم 3 کہیں گے کہ فاطمہ کے علاوہ 3 تھیں تو شیعوں کو برا لگے گا۔ نہ نہ نہ، ہمیں برا نہیں لگے گا۔ آپ 3 کے بجائے 30 لکھ دیجئے، 30 کے بجائے 300 لکھ دیجئے، 300 کے بجائے 3000 لکھ دیجئے، شیعوں پہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شیعہ تو فراغ دل لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم تاریخ میں مصطفیٰ کی بیٹیاں تو بنا سکتے ہو، نواسے نہیں بنا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے نا بر محمد وآل محمد پر۔ تم تاریخ میں رسول کے رسول کی بیٹیاں تو بنا سکتے ہو، مگر مصطفیٰ کے نواسے نہیں بنا سکتے۔ نواسے نے دیکھا کہ میرے نانا کو شہر میں قتل کیا گیا۔ جوانوں توجہ، سمجھنا کہ یہ 2020 میں رضی اللہ کیوں بنایا گیا ہے۔ بڑا سوشل میڈیا پہ ہے نا یہ رضی اللہ رضی اللہ۔ اب دیکھیے کہ رضی اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد والدہ، رسول کی اکلوتی بیٹی تھی فاطمہ۔ دروازہ کہاں جلا؟ بولیے کہاں جلا دروازہ؟ آپ سب سے زیادہ تو اکیلا میں بول رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ خوب بولتے ہیں، مگر چوراہوں پہ بولتے ہیں، شاہراہوں پہ بولتے ہیں، چائے کے ہوٹلوں پہ بولتے ہیں۔ بولیے، اس لیے کہ آج آپ یہاں اہل بیت کی حمایت میں بولیں گے، محشر میں اہل بیت آپ کی حمایت میں بولیں گے۔ بھئی رسول کی بیٹی کا دروازہ کہاں جلایا گیا؟ مدینے میں۔ محسن کہاں شہید ہوئے؟ مدینے میں۔ پسلیہ کہاں ٹوٹی؟ مدینے میں۔ سیلی کہاں لگی؟ مدینے میں۔ تازیانہ کہاں لگا؟ مدینے میں۔ علی کے گلے میں رسیاں کہاں ڈالی گئی؟ مدینے میں۔ مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس قوم کے علاوہ، شیعہ قوم کے علاوہ، کیا کوئی اور فرقہ ہے مسلمانوں کا جو جانتا ہو کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے؟ جانتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ فاطمہ کے قاتلوں کو بھی چھپا لیا۔ حسین نے دیکھا نانا کے قاتل شہر میں چھپ گئے، اماں کے قاتل شہر میں چھپ گئے۔ اس کے بعد بابا کہاں شہید ہوئے؟ کوفہ۔ کوفہ شہر نہیں تھا، ایک چھاونی تھا جہاں ہر جگہ کا انسان پایا جاتا تھا۔ ضربت کس نے ماری؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے۔ قتل کے پیچھے کون ہے؟ معاویہ ابن ابو سفیان۔ سارا پروگرام کس نے بنایا؟ معاویہ ابن ابو سفیان نے۔ علی کا سر مہر میں کس نے مانگا؟ قطامہ ملعونہ نے۔ سب کو جانتے ہیں
مگر یہ قوم جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھیں یہ بتاؤ علی کا قاتل کون ہے، تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا، بھیا کم سے کم تم نے رسول کا قاتل نہیں ڈھونڈا، تم نے فاطمہ کا قاتل نہیں ڈھونڈا، تم نے حسن کا قاتل نہیں ڈھونڈا، علی کا تو ڈھونڈ لو۔ اس لیے کہ اگر علی ہمارے پہلے امام ہیں تو تمہارے تو چوتھے خلیفہ ہیں، کم سے کم تم یہی سوچ کے ڈھونڈ لو کہ فہرست خلافت میں اکیلا علی ہے۔ علی کہاں بیٹھے؟ فہرست خلافت میں اکلوتے علی ہیں جنہیں جام شہادت ملا ہے، ورنہ کسے ملا ہے بتائیے آپ؟ آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ تاریخ کہتی ہے علی کے شہادت کے بعد شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ علی کے قاتل کو بھی چھپا لیا، کوئی فرقہ نہیں جانتا کہ عبد الرحمن ابن ملجم علی کا قاتل ہے۔ اس کے بعد حسن کو زہر کس نے دیا؟ جودہ بنت دیا۔ اس قوم کے علاوہ کوئی نام جانتا ہے؟ زہر دیا گیا مدینے میں، جگر کے پارا پارا ہوا مدینے میں، جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے مدینے میں، مگر شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ حسن کے قاتل کو بھی چھپا لیا۔ بس جملہ سن لیجئے گا، حسین نے اپنی زندگی میں پورے ہوش و حواس سے دیکھا کہ نانا کا قاتل شہر میں چھپا، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، بابا کا قاتل شہر میں چھپا، بھائی کا قاتل شہر میں چھپا۔ حسین سمجھ گئے تھے کہ اب پنجتن کی آخری کڑی میں ہوں، شہید تو مجھے بھی ہونا ہے، مگر حسین نے کہا اے پروردگار ہم شہید تو ہوں گے مگر قاتل چھپنے نہیں دیں گے۔ قاتل اللہ سلامت رکھے آپ۔ حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا ہم شہید تو ہوں گے مگر قاتل چھپنے نہیں دیں گے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، فرش عزا پہ بیٹھ کے بتائیے گا، یہ بتائیے جتنا ایڈورٹائز حسین کے قاتل کا ہوا کسی کا ہوا؟ کسی حنفیوں سے پوچھو حسین کا قاتل کون کہتے ہیں؟ یزید۔ مالکیوں سے پوچھو قاتل کون کہتے ہیں؟ یزید۔ شافعیوں سے پوچھو قاتل کون کہتے ہیں؟ یزید۔ قادریوں سے پوچھو قاتل کون کہتے ہیں؟ یزید۔ جیلانیوں سے پوچھو قاتل کون کہتے ہیں؟ یزید۔ تو سب سے زیادہ ایڈورٹائز یزید کا ہوا نا۔ کل تک آپ بھی یزید پہ لعنت بھیجتے تھے کہ یزید حسین کا قاتل ہے، یزید حسین کا قاتل ہے، یزید حسین کا قاتل ہے۔ 2020 میں تم پہ کون سی آفت آئی ہے کہ تم یزید کو رضی اللہ بنانے لگے ہو؟ سمجھے؟ اب سمجھئے کہ کیوں بنایا گیا۔ 2020 میں یزید کو رضی اللہ، جملہ آخری جوان تک توجہ چاہتا ہوں، یہ کہ حسینی کی، اس جملے پہ حسینی توجہ چاہتا ہے۔ 2020 میں انہیں پتا چلا، اب تک تو یہ سوچ رہے تھے کہ حسین نے خالی اپنا قاتل پکڑا ہے، بس اپنا بس اپنا بس اپنا، مگر انہیں اب پتا چلا ہے کہ قاتل تو حسین نے اپنا پکڑا تھا، مگر جب نقاب اٹھائی تو نانا کا بھی پکڑا گیا، اماں کے بھی پکڑا گئے، بھائی کا بھی پکڑا گیا۔ یہ سوچ رہے تھے خالی حسین کا پکڑا گیا، کرو لعنت۔ انہیں اب پتا چلا کہ بھیا خالی حسین کا نہیں، خالی حسین کا نہیں ہے، خالی حسین کا نہیں پکڑا گیا تو نانا کا بھی پکڑا گیا، نواسے کا بھی پکڑا گیا۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اماں کے قاتل رضی اللہ ہوں، اماں کے قاتل رضی اللہ ہوں اور حسین کا نہ ہو؟ تو اچھا یہ رضی اللہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ جیسے قتل ہونے والوں کا خاندان ایک ہے، زندہ باد جون پور، زندہ باد، زندہ باد، بہت تیزی سے آپ سمجھے، جس طرح قتل ہونے والوں کا خاندان ایک ہے ویسے ہی قتل کرنے والوں کا بھی خاندان ایک ہے۔ اچھا جی، شیعہ یزید پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ سنیے، شیعہ یزید پر لعنت کیوں کرتے ہیں جسے تم نے رضی اللہ بنایا ہے نا؟ سنو کہ ہم اس پہ لعنت کیوں کرتے ہیں۔ کیا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے حسین ابن علی کا قتل کیا؟ نہ، اگر شیعہ خالی اس لیے کرتے تو شاید بات تشیع تک رک جاتی کہ کیونکہ یزید نے شیعوں کے امام کو مارا ہے۔ نہ 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 نہ،
یہ تو ایک کام ہے اس کا، ایک قتل حسین تو ایک کام ہے. یزید کی حکومت ظاہراً جانتے ہیں بہت لمبی نہیں رہی کہ 10 20 30 سال کی یزید کی حکومت ہو نا، مختصر سا عرصہ ہے، 3 سال کا، 61 ہجری 62 ہجری 63 ہجری. یزید نے ان تینوں سالوں میں 3 بڑے کارنامے کیے. پہلا کام یہ کیا کہ امام حسین کا قتل کرایا، پہلا کام. دوسرا کام جانتے کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، 4000 خواتین کی حتق حرمت کی، 4 دن کے لیے مدینے کو حلال قرار دے دیا. دوسرا کام، حکومت کا دوسرا سال، یزید کا دوسرا بڑا کام. تیسرا کام سنیے، حکومت کے آخری سال میں اس نے کیا، خانہ کعبہ پہ حملہ کرایا. کرایا کہ نہیں؟ خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگوائی کہ نہیں؟ تو یزید نے 3 سال میں 3 کام کیے. پہلے میں امامت پہ حملہ، دوسرے میں نبوت پہ حملہ. پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ. بس سنیے تو کہ ہم اس پہ لعنت کیوں کرتے ہیں جسے تم نے رضی اللہ بنایا ہے. سنو، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ حسین کا قتل کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے مسجد نبوی پہ حملہ کیا. تیسرا کام یہ کیا کہ اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا. 3 سال 3 بڑے کام، نبوت پہ حملہ، امامت پہ حملہ، توحید پہ حملہ. اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ تمہارے ہاں رضی اللہ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. نا 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 نا، آپ نے غور نہیں کیا. اب ہم سمجھے بھائی ایک ہی کو تو پکڑا جائے گا، ایک کو پکڑو چیک کرو کہ یہ کیا ہے، اسے کیوں کہا گیا بھائی، اسے رضی اللہ کیوں کہا گیا؟ کہا جی اس لیے کیونکہ انہوں نے امامت کا قتل کیا تھا. اسے رضی اللہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے مسجد پہ حملہ کیا تھا. اسے رضی اللہ کیوں کہا گیا؟ کہا اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں لعنت اللہ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاں رضی اللہ ہوتا ہے. رضی اللہ ہے وہ ہمارے ہاں لعنت اللہ ہے. اچھا رضی اللہ کے معنی کیا ہے؟ بزرگ تو جانتے ہیں، جوانوں کو بتا دو. رضی اللہ کے معنی اللہ راضی ہو جائے. یہ مجھے بنگلور میں ملے تھے، بنگلور کے بعد آج ملے ہیں، یا بنگلور میں یا یہاں. جیسے ہی میں مجلس میں آیا آپ صاحب کے سب کہیں گے حسینی صاحب آپ ان سے راضی ہو جائیے. میں کہوں گا بھائی مجھے راضی ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ راضی تو اس سے ہوا جاتا ہے جس سے ناراض ہو، ناراض اس سے ہوا جاتا ہے جو کوئی حرکت کر کے گیا ہو. اچھا آپ مجھ سے کہیے کہ ان سے راضی ہو جائیں، ان سے کہیے کہ آپ حسینی سے راضی ہو جائیے. یہ کہیں گے بھائی حسینی صاحب سے میں راضی کیوں، میں ناراض تھوڑی ہوں. سمجھے؟ راضی وہاں ہوا جاتا ہے جہاں ناراض ہو، اور ناراضگی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی حرکت ہو. آپ نے کہا رضی اللہ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اب ہمیں کسی کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم تو بس یہ دیکھیں گے کہ رضی اللہ کس کے سامنے ہے. جس کے سامنے بھی رضی اللہ ہوگا ہم سمجھ جائیں گے اللہ اس سے بھی ناراض ہے، اس سے بھی ناراض ہے، اس سے بھی ناراض ہے. قاتل حسین کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے، مسجد نبوی پہ حملہ کرنے والے کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے، خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے والے کو. کیا معیار ہے آپ کا بھائی؟ آپ کے دماغ کا وکاس ہوا ہے کہ نہیں؟ جسے دیکھا رضی اللہ، ہوش میں آئیے اور ہوش کے ناخون لائیے. اور آپ بات سنیے، اگر آپ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں پھر 6 دسمبر کو کالی پٹی باندھنے کا آپ کو حق نہیں ہے. میں 6 دسمبر کو ہر مسلمان کالی پٹی باندھ کے باہر آ جاتا ہے. تمہیں تو کالے سے بڑی نفرت ہے. تم تو کہتے ہو کالے پہننے والے یہ بدعت کرتی ہیں، یہ شرک کرتے ہیں. پھر کالا کیوں کہا؟ یہ آج تو کالا باندھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ احتجاج ہے. یہ کس کے خلاف احتجاج کرو؟ کہنے لگے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے بابری مسجد توڑی تھی. سمجھے؟ توڑے ہوئے بھی برسوں ہو گئے مگر آج بھی مسلمان کالی پٹی باندھ کے نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ آج کی تاریخ میں 6 دسمبر میں بابری مسجد پہ حملہ ہوا تھا، اس لیے مسلمان اس کی حرمت کی خاطر کالی پٹی باندھ کے نکلتا ہے کہ ہم توڑنے والوں کے خلاف ہیں.
اور ہم مسجد کے ساتھ ہیں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بابری مسجد اللہ کا گھر تھا, ہے, رہے گی. مگر آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا بابری مسجد کی سنگ بنیاد نبی نے رکھی؟ پہنچیے. کیا بابری مسجد کی سنگ بنیاد نبی نے رکھی تھی؟ آپ کہیں گے نہیں. اچھا اس کا افتتاح نبی نے کیا ہو, ادگھاٹن آ کے کیا؟ اچھا چھوڑ دیجئے, کبھی نبی آئے ہوں اس میں نماز پڑھنے؟ آئے نہیں. نہ نبی نے بنیاد رکھی, نہ نبی آئے, نہ نبی نے اس میں آ کے نماز پڑھی. یہ ایک عام مسجد تھی, مگر مسجد ٹوٹی تو مسلمانوں کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. ہر آدمی نے اپنی جگہ احتجاج کیا. کتنے بھولے بن گئے. ارے جو بابری مسجد توڑے اس کے تو تم خلاف کھڑے ہو گئے, تو جو مسجد نبوی پہ حملہ کرے, بھائی جو مسجد نبوی پر حملہ کر رہا ہے اسے آپ رضی اللہ بنا رہے ہیں, اور اگر اسے رضی اللہ بنا رہے ہیں تو انہیں بھی رضی اللہ بنائیے. وہ بڑے رضی اللہ, بتائیے, وہ بڑے یہ چھوٹے, کیونکہ انہوں نے بھی تو اسی کی تاسیس کی ہے. مسجد پہ حملہ کس نے کرایا تھا؟ یزید نے. اب قیامت تک جو بھی مسجدوں پہ حملہ کرائے, کہاں بیٹھے ہیں, جو بھی مسجدوں پر حملہ کرائے وہ کیا ہے؟ وہ ذہنی طور پر یزید ہے, فکری طور پر یزید ہے. کہیں نہ کہیں اس کے اندر یزید کی رمق پائی جاتی. آپ کہہ رہے یزید رضی اللہ. اچھا جی, یہ لوگوں نے کہاں لکھا؟ سوشل میڈیا پہ لکھا یزید رضی اللہ, نعرے لگائے یزید رضی اللہ. اچھا اب کتاب تو لکھی نہیں گئی. نہیں 40 منٹ تو ہوئے ہوں گے. نہیں 40 منٹ.
توجہ دیجیے گا. تو یہ جو سارا محض چلایا گیا ہے یہ سوشل میڈیا پر چلایا گیا. اس کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کو طاقت بنایا گیا. یزید کی حمایت سوشل میڈیا پہ کی جا رہی. اگر کتاب لکھی جاتی تو ہمارے علماء کتاب سے جواب دیتے. اگر خط بھیجا جاتا ہمارے علماء خط سے. اگر وہ مناظرے کے لیے دعوت دیتے ہمارے علماء جا کے مناظرہ کرتے. مگر چونکہ سوشل میڈیا پہ ہوا ہے لہذا ہر شیعہ جوان پر واجب اور لازم ہے کہ وہ اس کا سوشل میڈیا ہی پر جواب دے تاکہ انہیں پتا چلے کہ اگر کچھ یزید کے طرفدار ہیں تو الحمدللہ حسین کے ماتمدار بھی ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہر صبح سوشل میڈیا پر بس سب سے پہلا جملہ یہی لکھا جائے قاتل حسین یزید پر لعنت. اور جب تک لکھا جائے جب تک رضی اللہ کہنے والا خود پہ لعنت نہ کرنے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تک لکھا جائے. اس لیے کہ ہمیں شریعت نے لعنت کرنے کا پورا اختیار دیا ہے. اور میری جوانوں سے گزارش ہے کہ صرف لعنت لکھیے گا کچھ اور نہیں. صرف لعنت. کبھی کوئی گالی بھی لکھ دے نہ شیعت کے خلاف ہے, تشیع کے خلاف ہے, تشیع کی آبرو کا مسئلہ ہے. کوئی جوان یزید کو گالی نہ لکھے, لعنت کافی ہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ گالی اپنا مستحق نہیں ڈھونڈتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. گالی اپنا مستحق نہیں ڈھونڈتی, لعنت اپنا مستحق ڈھونڈ لیتی ہے. اچھا یزید کو گالی کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ بھائی دلیل یہ ہے کہ یزید کو hم گالی کیا دیں, اس لیے کہ کربلا کے بعد لفظ یزید ہی گالی بن گیا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. آئیے. اچھا میں ایک جملہ کہوں, کربلا کے بعد شیطان کا بھی گراف گر گیا یزید کے سامنے. شیطان کا بھائی, شیطان بھی سوچ رہا ہے کہ تو میرا بھی باپ نکل کے آیا بھائی. آپ دیکھیے نا, اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے. میں ابھی دلیل دوں گا, آپ کے گھر سے دوں گا. اور یہ جو لفظ کہہ رہا ہوں کوئی بندہ اس مجمع میں ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ لفظ اپنی زندگی میں کئی بار نہ کہا. آپ گئے ایک صاحب کے یہاں, جیسے ہی جا کے بیٹھے آپ نے چشمہ اتار کے رکھا, پسینہ پہنچنے لگے. اتنی دیر میں آنکھیں کھولی تو چشمہ ہی نہیں ہے. پتا چلا ان کا 2-2.5 سال کا بچہ آپ کے چشمے کو, ارے انہوں نے کہا بیٹا کیا کرو, رکو. تو باپ نے آ کے چشمہ لیا اور لے کے لگا معاف کیجیے گا, بچہ تھوڑا سا شیطان ہے. بچہ تھوڑا سا شیطان ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ہوتا ہے. اتنی دیر میں باپ نے پانی لا کے رکھا اور گیا جیسے ہی تو بچے نے پانی اٹھایا اور مہمان کے منہ پہ. اب جو منہ پہ مارا تو مہمان تو ہل گیا. وہ آیا, اس نے کہا حضور میں نے پانی تو آپ کو پینے کو دیا تھا, منہ دھونے کو تھوڑی دیا تھا. آپ کو منہ دھونا تھا, چلیے واش بیسن پہ چلیے. اس نے کہا سنیے یہ میں نے نہیں دھویا, یہ آپ کے بچے نے دھویا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس نے پھینک کے میرے منہ پہ مارا. اس نے کہا معاف کیجیے گا بچہ بڑا شیطان ہے. اچھا آپ ایک دفعہ تو باپ نے کہا چھوٹا شیطان, پھر اس نے خود ہی کہہ دیا بڑا شیطان. یہ لفظ آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے بھئی, گھر میں سنا ہے کہ نہیں بچہ بڑا شیطان ہے. اچھا باپ نے اپنے بچوں کا بڑا شیطان, آپ کہیں نہیں شیطان مت کہیے, آپ کا بچہ بڑا شیطانی چھوٹا یزید ہے کہیے کہ آپ کا بچہ بڑا شیطان نہیں, بڑا شیطان ہے کہ یہ چھوٹا یزید. ریئیکشن جانتے کیا ہوتا؟ اب تک تو بچے نے پانی پھینکا تھا, باپ گلاس پھینکے گا اور کہے گا باہر, تیری اوقات, تیری حیثیت, تیری بساط, میرے بچے کو یزید کہے تو بھیا آپ نے تو خود کہا ہے شیطان, اور آپ نے بڑا شیطان کہا, میں نے چھوٹا یزید. تو ہر باپ یہی جواب دے گا کہ بڑا شیطان برداشت ہے, چھوٹا یزید برداشت. کہاں لے گئے حسین یزید, کہاں پہنچا یزید؟ سمجھے؟ آپ یزید کی ہی وکالت کر رہے ہیں. آپ یزید رضی اللہ. اچھا چھوڑ دیجئے, کوئی عام کہے تو کوئی بات نہیں. کچھ ہمارے مولانا بھی ہیں بیچارے, ہماری قوم کے, ہمارے علاقے کے, ہمارے جیسا لباس پہن کے کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے ایسا ہے, اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہا جا سکتا ہے. اہل بیت کو رضی اللہ کہا جا سکتا ہے. یعنی آپ ہماری تربیت پہ شک کر رہے ہیں.
جب میں چھوٹا سا تھا، آپ چھوٹے سے تھے، تو ہمارا جو پہلا مکتب ہے وہ ماں کی آغوش ہے. ماں نے بیٹھ کے گود میں بٹھا کے کیا کہا؟ بیٹا کہو اول امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام مرشد کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام ہیں، نقی تقی سب علیہ السلام ہے. یہی سنتے سنتے ہم مجلس میں آئے تو علیہ السلام، جمعے کے خطبے میں پہنچے تو علیہ السلام، حدیث قصہ میں پڑھا تو علیہ السلام. علیہ السلام سنتے سنتے میں 35 سال کا ہو گیا، شاہی صاحب 50 سال کے ہو گئے. علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام. جب ہم 35 سال کے ہوئے تب آپ باہر نکل کے آئے اور آپ نے کہا رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کے کہنے سے کہیں گے اگر اہل بیت کو رضی اللہ کہا جاتا اور کوئی آپشن ہوتا تو علامہ مجلسی ضرور لکھتے. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علامہ مجلسی نے علی کو رضی اللہ لکھا، حسن کو رضی اللہ لکھا، اچھا شیخ صدوق نے لکھا، حائری نے لکھا، ہلی نے لکھا، کسی نے رضی اللہ نہیں لکھا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تم علی کو رضی اللہ بنا رہے ہو. علی کو تو انہوں نے بھی رضی اللہ نہیں لکھا جنہوں نے اوروں کو رضی اللہ لکھا. جاگیے، انہوں نے بھی رضی اللہ نہیں لکھا. انہوں نے علی کے سامنے کیا لکھا؟ رضی اللہ لکھا. انہوں نے لکھا کرم اللہ، یہی کہا نا. اچھا انہوں نے اوروں کو تو لکھا یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ. علی کے آگے لکھا کرم اللہ وجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بھی جانتے ہیں رضی اللہ اور ہے، علی اور ہے. نہیں پہنچے. رضی اللہ اور ہے، علی اور ہے. خبردار، ہم آپ کے کہنے سے کسی کو نہیں بدلیں گے. ہم جانتے ہیں علی علیہ السلام تھے، ہیں، رہیں گے. حسن علیہ السلام تھے، ہیں، رہیں گے. حسین علیہ السلام تھے، ہیں، رہیں گے. رضی اللہ میں آخری آدمی تک، رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں بنیادی فرق جانتے کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے جو نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کریں وہ رضی اللہ ہیں، جن کے دروازے پہ نبی جا کے سلام کریں وہ علیہ السلام ہے. جوانوں یاد رکھنا جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. ارے رضی اللہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ کون سا برا لفظ ہے؟ برا لفظ ہے؟ رضی اللہ برا لفظ ہے؟ لفظ برا نہیں ہے. جملہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، پذیرائی زور سے کر دیجیے گا. رضی اللہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، مگر چونکہ کچھ بروں کے ساتھ لگ گیا لہذا لفظ نے اپنی رنگت کھو دی. لہذا ہم رضی اللہ نہیں کہتے. یزید رضی اللہ نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور یاد رکھیے اگر اللہ یزید سے راضی ہو گیا نا پھر ناراض کس سے ہوگا بھائی؟ خود سوچئے. اگر اللہ یزید جیسے سے راضی ہو گیا کہ جس نے پیغمبر اسلام کے نواسے کو قتل کیا، جس نے شبیہ رسول کو قتل کرایا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس میں یزید کی کیا خطا ہے؟ وہ تو نشے کے عالم میں تھا، اس نے کہہ دیا قتل کر دو. تو پھر لعنت اس پہ نہیں آپ پہ ہوگی کہ آپ نے نشہ کرنے والے شرابی کو خلیفہ کیسے بنایا. سوچئے، فکر کیجئے. قتل حسین در حقیقت ایک ایسی سازش ہے کہ جس کے تار قتل رسول سے ملے ہیں. عزیزان کرام یاد رکھیے، دنیا کی سب سے مظلوم شخصیت کا نام ہے حسین اور سب سے بڑی ظالم شخصیت کا نام ہے یزید. حسین سے بڑا مظلوم کوئی نہیں اور یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں. مسلمانوں ہوش کے ناخن لاؤ اور یہ سوچو کہ یزید کے کارنامے کیا ہیں. 4000 خواتین کی حتیٰ حرمت کرائی ہے یزید نے. اور اگلا جملہ سنیے، تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ 4000 خواتین جو تھیں سب صحابہ کی بیٹی تھیں. سب کا تعلق صحابہ سے تھا، اس لیے کہ مدینے میں صحابی کے علاوہ کوئی نہیں تھا. 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے مدینے کو حلال قرار دے دیا گیا، کوئی قید نہیں رہی. یزید نے کہا کہ پورا مدینہ حلال ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، سو جاؤ، سب تمہارے لیے حلال. آپ ایسے کو رضی اللہ کہتے ہیں؟ آپ نے شریعت کا مذاق اڑایا، آپ نے دین کو کھلونا سمجھا ہے.
آپ نے قرآن کو کوئی معمولی کتاب سمجھا؟ خبردار، قرآن اور شریعت کے محافظ کا نام حسین ہے۔ جب تک بھی اس دنیا میں ایک حسینی باقی ہے تب تک وہ قاتل حسین پر لعنت کرتا رہے گا۔ پہلی محرم سے لے کے آج تک 24 صفر آ گئی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو آپ حسین کو نہ روئے ہو۔ ہے کوئی دن؟ کوئی دن ہے ایسا کہ جس میں آپ حسین کو نہ روئیں؟ روز روئیں، اور اس سال تو ہم سب سے زیادہ روئیں۔ اس سال تو ہمیں احساس ہوا نا کہ قید میں رہ کے عزاداری کیسے ہوتی ہے۔ اس سال تو ہمیں احساس ہوا نا پابندیوں میں مظلوم کا ماتم کیسے ہوتا ہے۔ اس سال تو ہمیں پتہ چلا گھر کو عزاخانہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس سال تو ہمیں پتہ چلا نا زینب نے پہلی مجلس کیسے کی ہوگی۔ اس سال تو ہمیں پتہ چلا نا کہ گھر میں بیویاں ماتم کیسے کرتی ہیں۔ ارے یہی تو وہ سال ہے جس سال ہر گھر میں فاطمہ آئی ہے۔ یہ سال قیامت کا سال تھا، مگر ہم مطمئن ہیں کہ پہلے ہم عزاخانوں میں جا کے مجلس کے ماتم کیا کرتے تھے، روتے تھے، اب ہم نے گھروں کو عزاخانہ بنا لیا۔ گھر گھر فاطمہ آئی ہیں، گھر گھر زینب آئی ہے، گھر گھر سکینہ آئی ہے۔ کون سکینہ؟ جو حسین کو بابا کہہ کے پکارتی تھی، بابا جان، اے بابا جان۔ ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، خدا مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے بیٹوں کو بیٹیوں کو سلامت رکھے، ان کو کرمٹ کرمٹ جنت نصیب کرے۔ دنیا کا اصول ہے کہ بیٹے ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ اسی لیے تو حسین نے اپنی بچی کا نام سکینہ رکھا تھا، کیونکہ حسین کو سب سے زیادہ سکون اس وقت ملتا تھا جب حسین سینے پہ سکینہ کو سلاتے تھے۔ جب وقت آخر آیا اور حسین چلنے لگے، ایک بیٹی کے لیے سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنے باپ کو آخری بار الوداع کہتی ہے، آخری بار رخصت کرتی ہے۔ بابا خدا حافظ بابا جان، اے بابا جان، یہ ہماری اور آپ کی آخری ملاقات۔ کربلا کے بعد، قتل حسین کے بعد، شہادت حسین کے بعد سکینہ 2 مرتبہ اپنے بابا سے ملی، مگر دونوں مرتبہ ملاقات ادھوری رہ گئی۔ ایک بار شام غریبہ ملی، ایک بار یزید کے دربار میں ملی، مگر دونوں دفعہ ملاقات ادھوری تھی۔ آپ کہیں گے ادھوری کیسے تھی؟ ادھوری اس لیے تھی کہ شام غریبہ ملی تو تن تھا، سر نہ تھا۔ ہائے ہائے، تن تھا، سر نہ تھا، اور یزید کے دربار میں ملی تو سر تھا، تن نہ تھا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ ہم نہ روتے اگر سکینہ کو دل بھر کے رونے دیا جاتا، ہم نہ روتے اگر زینب کو دل بھر کے رونے دیا جاتا۔ بابا جانتے ہمارے گھروں کا اصول کیا ہے؟ پہلے ایک جملہ سن لیجئے۔ یزید جس محل میں رہتا تھا اس سے ملا ہوا ایک قید خانہ تھا جس میں سکینہ کو قید کیا گیا تھا۔ رات کے وقت جب سکینہ کے رونے کی آواز آتی تھی، یزید بستر پہ سو نہیں پاتا تھا۔ ایک دن بچی کی چیخیں بڑھتی چلی گئی۔ یزید نے سپاہی کو بلایا، بلا کے کہا یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے بچی ضد کر رہی ہے۔ کہا کس چیز کی ضد کر رہی ہے؟ کیا چاہیے بتاؤ؟ کہا اسے اس کے بابا کا سر چاہیے، حسین ابن علی کا سر چاہیے، کہا لے جا کے دے دو۔ یزید نے اجازت دی، سپاہی گیا، سر حسین لے کے قید خانے میں آ گیا، اور 2 جملے اور مجلس رحمت تمام۔
ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں نا. میری بھی 2-2.5 سال کی بیٹی ہے. میں اگر 10 دن کے بعد گھر جاتا ہوں تو دوڑ کے آتی ہے اور میری ابا سے لپٹ جاتی ہے, اور جو کچھ 10 دن میں ہوتا ہے سب کچھ مجھے بتاتی ہے. بابا مجھے بڑے بھائی نے ایسے کہا تھا, بابا مجھے مما نے ایسا کہا, مجھے نانی نے ایسا کہا, مجھے دادا نے ایسا کہا, مجھے چچا نے ایسا کہا, مجھے فلاں نے ایسا کہا, بابا فلاں نے مجھے یہ نہیں دلایا, بابا فلاں نے مجھ سے یہ لے لیا, بابا مجھے فلاں نے مارا. تمہارے گھروں میں بچیاں یہی کرتی ہیں نا. میں بس مسائل پڑھ چکا. تاریخ کہتی ہے کہ جب سر حسین آیا اور قید خانے میں لا کے رکھا گیا اور سپاہی نے سر سے کپڑے کو ہٹایا, سکینہ تڑپ کے زمین پہ گر گئی اور گر کے کہا بابا جان, اے میرے بابا. خدا مرحوم کو کرمٹ کرمٹ جنت نصیب کرے. بابا یہ کہہ کے دوڑی اور دوڑ کے سر حسین سے لپٹ گئی. مصائب ختم ہو گئے. بچی نے اپنا منہ حسین کے منہ پہ رکھ دیا اور 4 جملے کہے اور اس دنیا سے چلی گئی. کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد میں یتیم ہو گئی. اس کے بعد جملہ کہا بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے لگے. اے بابا جو گوشوارے آپ نے پہنائے تھے شمر وہ بھی لے گیا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, کہتے بابا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اے بابا مجھے رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ جب میں آنکھ بند کرتی ہوں ایسا لگتا ہے شمر تماچے مارنے آیا ہو. سکینہ نے منہ پہ منہ رکھا, رونا شروع کیا. سجاد نے آواز دی پھپھی آگے بڑھیے, بچی سے سر لے لیجئے. زینب آگے بڑھی, اب جو سر لیا پتا چلا سکینہ دنیا سے چلی گئی. واہ مصیبتا واہ علی سیعلم الذین ظلمن ایام قلب. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا مختصر و قلیل سی بات قبول فرما, سبب نجات تو شے آخرت قرار دے. خدایا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے. ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں, برکتیں, نعمتیں, مغفرت نازل فرما. خدایا حاضر مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا محلہ سے مشرف فرما. میرے اللہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے, قائم مہدی صاحب کو کرمٹ کرمٹ جنت نصیب فرما. انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. جوار حضرت ابا عبداللہ میں جگہ عنایت فرما. عزیزوں کو, بیٹوں کو, رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما. خدایا تو یہ واسطہ محمد علیہ محمد کا ہمارے علماء کی حفاظت فرما, علماء حق کی حفاظت فرما, مرجیت کی حفاظت فرما, نظام مرجیت کی حفاظت فرما, مخالفین مرجیت کو نست و نابود فرما. خدایا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قائم مہدی ابن سلطان حیدر کی روح کو سلام.